سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ادھر کچھ دنوں سے بلکہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں، کشمیری پنڈتوں کے نام پر پورے بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور حقیقی کہانی کیا ہے، اس سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ بلکہ اس وقت حقیقت کو توڑ مڑوڑ کر کے جس طرح جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور بار بار جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ جو ہے اس وقت انسانیت مخالف لہر اور مسلم مخالف لہر پیدا کر رہی پورے بھارت میں۔ ایسے میں سوچ رہا تھا کہ کشمیری پنڈتوں کی حقیقی کہانی کو دیکھا جائے اور تاریخ کے حوالے سے سمجھا جائے، تو اس بیچ میں مجھے جناب افتخار گیلانی صاحب کی ایک تحریر ملی جو 1947 کے بعد کے دور سے لے کر کے کشمیری پنڈتوں کے کشمیر چھوڑنے تک کی بہت ساری تفصیلات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی اس حقائق کو رکھوں، اس لیے ایک واحد مضمون لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، میں ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، افتخار گیلانی صاحب کا ماننا ہے اپنی تحریر میں کہ یہ 1947 کا دور پرآشوب تھا۔ ریاست جموں کشمیر کے جموں خطے میں خود حکومت کی ایما پر فسادات کی آگ انسانیت کو شرمسار کر رہی تھی۔ اخنور علاقے میں فسادیوں کے گروپ نے ایک مسلم خاندان کے مردوں کو ہلاک کر کے خواتین کو زیادتیوں کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں مردوں کا گوشت پکانے اور پھر زبردستی کھانے پر مجبور کروایا۔ چند سال قبل جب کشمیر کے ایک سابق بیوروکریٹ خالد بشیر کی تحقیق پر مبنی رپورٹ کو ٹائمز آف انڈیا کے کالم نویس سوامی انکلیشور ایّر اور معروف صحافی سعید نقوی نے جب جموں کے ان خونریز فسادات کو اپنے کالم کا موضوع بنایا تو کئی تحقیقی اداروں میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ جدید تاریخ کی اس بدترین نسل کشی پر تعصب اور بے حسی کی ایسی دبیس تہ جم چکی ہے کہ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا۔ اس نسل کشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جموں میں 69 یعنی 69% مسلم آبادی تھی، جس کو چند مہینوں میں یہ اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ دی ٹائمز لندن کی 10 اگست 1948 کی ایک رپورٹ کے مطابق ان فسادات میں چند ماہ کے اندر 2,37,000 افراد ہلاک ہوئے۔ جموں کی ایک سیاسی شخصیت رشی کمار کوشل نے ریاست میں مسلمانوں کے خلاف منافرت پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ خود مسلمانوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ اودھمپور کے رام نگر میں تحصیلدار ودے سنگھ اور مہاراجہ کے اے ڈی سی کے فرزند بریگیڈیئر فقیر سنگھ خود اس قتل عام کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہی دنوں اس کے برعکس وادی کشمیر میں کس طرح عام کشمیری مسلمان پنڈتوں یعنی ہندوؤں کو بچانے کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے۔ معروف صحافی و سیاسی کارکن پنڈت پران ناتھ جلالی اس کا ایک چشمدید واقعہ سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ شیخ محمد عبداللہ نے بطور چیف ایڈمنسٹریٹر جب زمام کار سنبھالی تو جلالی کو کشمیری پنڈتوں کی بازآباد کاری کا کام سونپا گیا۔ ان کو اطلاع ملی کہ ہندواڑہ تحصیل کے کسی گاؤں میں کشمیری پنڈتوں کے کئی خاندان ہفتوں سے غائب ہیں۔ سری نگر سے روانہ ہو کر سوپور تھانے سے سپاہیوں کی کمک لے کر اس گاؤں میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اطلاع صحیح تھی۔ گاؤں کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان کا انٹروگیشن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ان کی سخت پٹائی کی، حتیٰ کہ ان کی خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ سبھی گاؤں والے عذاب تو سہتے رہے اور بس یہی کہتے رہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم کہ پنڈت خاندان کہاں چلے گئے۔ خیر، جلالی صاحب کا کہنا تھا کہ خالی پنڈت مکان میں انہوں نے اور سپاہیوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ ایک رات ایک سپاہی نے ان کو بتایا کہ رات گئے گاؤں میں لوگوں کی کچھ غیر معمولی نقل و حرکت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک رات پران ناتھ جلالی اور سپاہیوں نے ہوشیاری کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ چند ایک میل چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ نالے کی دوسری طرف ایک محفوظ و تنگ گھاٹی میں کشمیری پنڈت خاندان چھپے ہوئے تھے اور گاؤں والے ہر رات ٹوکریوں میں ان کو کھانا پہنچا رہے تھے۔ جلالی صاحب کہتے تھے کہ ندامت سے میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ گزشتہ کئی روز سے ہم نے ان گاؤں والوں کا جس طرح ٹارچر کیا تھا اس پر ہم پشیمان تھے۔
ان ان پڑھ دیہاتیوں نے ٹارچر اور گالیاں کھانا برداشت تو کیا، مگر کیا بچے کیا خواتین، کسی نے پنڈتوں کے ٹھکانے کا راز افشا نہیں کیا۔ گاؤں والوں نے بعد میں ان کو بتایا کہ ان کو لگا کہ سپاہیوں کے بھیس میں وہ پنڈتوں کو قتل کرنے اور لوٹ مار کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ اب حال ہی میں جس طرح وزیر اعظم نریندر مودی کے کٹر حامی انوپم کھیر اور متھن چکرورتی کو لے کر وویک اگنیہوتری نام کے ایک ڈائریکٹر نے 1990 میں وادی کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کی ہجرت کی کہانی بیان کی، وہ نہ صرف ایک طرفہ ہے بلکہ اس سے کشمیری مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر ان کا جینا دو بھر کرایا جا رہا ہے۔ ایسا ہیجان برپا کر دیا گیا ہے کہ ایک ویڈیو میں ایک شخص فلم ختم ہونے کے بعد چیختے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ہندو بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ ان مسلمانوں سے ہوشیار رہیں، یہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دہلی میں ایک سینئر صحافی فراز احمد پریس کلب میں ہمیں چھیڑنے کے لیے اکثر کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ دراصل کشمیری پنڈتوں کا داخلی جھگڑا ہے جس نے جنوبی ایشیا کے امن و امان کو نشانہ بنایا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو پیچیدہ بنایا، اور پھر شیخ محمد عبداللہ جنہوں نے اس کو پیچیدہ بنانے میں معاونت کی، تینوں کشمیری پنڈتوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ کشمیری پنڈت کی اصطلاح دراصل زوال پذیر مغل بادشاہ محمد شاہ نے اپنے ایک درباری جے رام بھان کی حما پر ایک فرمان کے ذریعے شروع کروائی۔ کشمیری پنڈتوں کا مغل دربار میں اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیگر برہمنوں سے اعلیٰ و برتر تصور کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے رسم و رواج دیگر برہمنوں سے جدا ہیں، وہ دیوالی و ہولی نہیں مناتے بلکہ شیوراتری دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر میں ایک متوازی گنگا کا ایک سنگم تیرتھ بھی اختراع کیا ہوا ہے، اور کھیر بھوانی اور شاریکا دیوی ان کے دیوی دیوتا ہیں۔ ویسے کشمیر میں ہندو اور مسلمان میں تفریق کرنا مشکل تھا، الگ الگ بستیوں کے بجائے دیہاتوں اور قصبوں میں دونوں فرقے ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ میر سید علی حمدانی کی خانقاہوں، شیخ نور الدین ولی اور سری نگر شہر کے قلب میں کوہ ماراں پر شیخ حمز مخدوم کی درگاہوں پر کشمیری پنڈتوں کا بھی جم غفیر نظر آتا تھا۔ کشمیری کی معروف شاعرہ للدید تو دونوں مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ ابھی تک یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ ہندو تھی یا مسلمان، اس کا پورا کلام ہی وحدانیت پر مشتمل ہے۔ کشمیر میں اسلام کی آمد 14ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب بدھ مت اور برہمنوں کے درمیان زبردست معرکہ آرائی جاری تھی۔ اس دوران جب بلبل شاہ اور بعد میں میر سید علی حمدانی نے اسلام کی تبلیغ کی تو عوام کی ایک بڑی اکثریت نے اس کو لبیک کہا۔ یہ شاید واحد خطہ ہوگا جہاں ہندوؤں کی اعلیٰ ذاتوں نے بھی جوق در جوق دائرہ اسلام میں پناہ لی، لیکن برہمنوں کا ایک طبقہ بدستور اپنے دھرم پر ڈٹا رہا۔ اسی صدی میں جب شاہ میری خاندان کے سلطان سکندر کے وقت ایک کشمیری برہمن سہبٹ نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام سیف الدین رکھا تو اس نے کشمیری برہمنوں کے اقتدار کو نشانہ بنا کر ان کو تخت مشق بنایا، جس کی وجہ سے اکثر پنڈتوں نے ہجرت کی۔ مگر سلطان سکندر کے فرزند زین العابدین، جنہیں بڑشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے تخت نشینی کے فوراً بعد ہی اس پالیسی کو ختم کروا کے ان کشمیری پنڈتوں کو واپس لینے کے لیے وفود بھیجے اور ان کو دربار میں مراعات اور عہدے بخشے۔ اپنی خود نوشت آتش چنار میں شیخ عبداللہ رقم تراز ہیں کہ کشمیر پنڈتوں کے اقلیتی کمپلیکس کو ابھارنے میں مغل بادشاہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ کشمیری مسلمان امراء سے خائف رہتے تھے۔ مغل فرمانروا اکبر نے آدتیہ بٹ کو کشمیر کی جاگیروں کی نگہداشت پر مقرر کیا۔ کشمیر کے شمالی و جنوبی خطوں یعنی کمراز و مراز کے گورنر کشمیری پنڈت بنائے گئے۔ معروف مورخ جادو ناتھ سورکار لکھتے ہیں کہ مغل دور میں بہت کم کشمیری مسلمان اعلیٰ عہدوں پر نظر آتے ہیں۔ امور سلطنت میں مغل حکمراں کشمیری پنڈتوں پر زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ ملکہ نور جہاں کی ذاتی محافظ دستے کا سربراہ میرو پنڈت ایک کشمیری برہمن تھا۔ پنڈتوں کی بالادستی اورنگزیب کے دور میں بھی جاری رہی۔ اس کے دور میں مہیش شنکر داس پنڈت کا طوطی بولتا تھا۔ افغانوں کا دور حکومت تو کشمیر میں ظلم و ستم کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، مگر ان کے دربار میں بھی کشمیری پنڈت ہی حاوی تھے۔ بلند خان سدوزئی نے کیلاش در پنڈت کو وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ حاجی کریم داد خان کا پیشکار پنڈت دلارام تھا۔ افغان دور میں تو قبائلی علاقوں میں کشمیری پنڈت نندرام نکو کے نام پر سکے ڈالے گئے تھے جو غالباً 1810 تک جاری تھے، یعنی 1810 تک۔ مورخ جیالال کلم کا کہنا ہے کہ افغان دور میں کشمیری پنڈت حکومت پر چھائے رہے اور سیاسی طاقت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب ایک افغان صوبیدار عطا محمد خان نے اس کے خلاف بغاوت کی اور کشمیری مسلمانوں کو بھی سیاسی طاقت میں حصہ دینے کی سعی کی تو کشمیری پنڈت امراء اس کے خلاف کابل پہنچے اور اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لا کر اس کو کچل دیا۔ افغانوں کے زوال کے بعد پنڈت بیربل در نے سکھوں کو کشمیر پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔
مہانند جودر سکھ دربار کا خاصا معتمد اور حاکم تھا۔ جب سکھ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ ڈوگرا حکمراں مہاراجہ گلاب سنگھ نے بیربل کاک کے بیٹے راج کاک در کو کشمیر کا گورنر بنا کر بھیجا، جس نے شال بافی صنعت پر ٹیکس لگا کر کشمیری کاریگروں کی کمر توڑ کر کے رکھ دی۔ انگریز سرویئر جنرل والٹر لارنس جو ان دنوں کشمیر میں تھے لکھتے ہیں کہ کشمیر کی ساری سیاسی قوت کشمیری پنڈتوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان کاشتکار یا مزدور ہے اور اس کو برہمنوں کے آرام و آسائش کے لیے بیگار پر مجبور کیا جاتا ہے، مگر جب اسی دور میں کشمیری پنڈتوں کو پہلی بار پنجاب سے آئے انگریزی جاننے والے ہندو افسران سے مسابقت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ کا نعرہ بلند کیا، جس کا مقصد تھا کہ صرف ریاستی باشندوں کی نوکری کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ چونکہ مسلمان ان دنوں ان پڑھ تھے، ان کا سرکاری نوکریوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ کسی مسابقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعد میں جب مسلمانوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو انہی پنڈتوں نے اسی اسٹیٹ سبجیکٹ قانون کے خلاف زمین و آسمان ایک کر دیے۔ شیخ محمد عبداللہ کے مطابق جب 1931 میں کشمیر میں تحریک آزادی کا آغاز ہوا تو مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیری پنڈتوں کو ڈھال بنا کر انہیں پروپیگنڈا کرنے کی شہدی کی تحریک دراصل ہندو مہاراجہ کے خلاف بغاوت ہے اور سارے ہندوستان میں کشمیری پنڈت خطرے میں ہیں کا شور برپا کر ڈالا۔ گلانسی کمیشن کی سفارشات اور اس تحریک کی بدولت جب چند نوکریاں مسلمانوں کو ملنے لگیں تو کشمیر میں پنڈت لیڈروں نے اس کے خلاف روٹی ایجیٹیشن شروع کر دی، مگر ان کی ہی برادری کے چند افراد پریم ناتھ بزاز، کشپ بندھو اور جیا لال کلم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں کو تعلیمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ہاتھ آیا تو یہ اقلیتی طبقہ پنڈت احساس کمتری کا شکار ہونے لگا۔ یہ نفسیات اب بھی بعض انتہا پسند پنڈتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر چکی ہیں کہ وہ نئی دہلی کی پشت پناہی سے کشمیری مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے طور پر گزر بسر کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر اس مسئلے کو ہندوستان کے عینک یا مفادات کے ذریعے بھی دیکھا جائے تو کشمیری پنڈت کشمیر کی اکثریتی آبادی اور نئی دہلی کے درمیان ایک مضبوط پل کا بھی کام کر سکتے تھے، مگر بقول شیخ عبداللہ ان میں سے اکثر کو حکمرانوں کی خدمت اور اپنے ہم وطنوں کی جاسوسی کرنے میں ہی سکون ملتا رہا، جو ان کو اپنے وطن سے بیگانہ کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ کشمیر کی مثال ایسی ہے جیسے خشک گھاس کے انبار میں ایک دہکتے ہوئے انگارے کی، ذرا بھی ناموافق ہوا چلی تو سارے کا سارا بر صغیر اس کی آگ کی شعلوں میں لپٹ جائے گا۔ مگر گاندھی کے نام لیوا تو اس کی تعلیم کب کی بھول چکے ہیں اور اس کا استعمال تو اب صرف سفارتی ڈگڈگی بجا کر دنیا کے سامنے جمہوریے کا کھیل رچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کشمیری پنڈت کمیونٹی ان کے لیڈران سے درخواست ہے کہ اپنی لیاقت اور اثر رسوخ کا مثبت استعمال کر کے نہ صرف فرقہ وارانہ کھائی کو پاٹنے کا کام کریں بلکہ سیاسی لیڈروں کو مسئلے کی سیاسی حل کی طرف بھی گامزن کروائیں تاکہ ایک حقیقی اور پائیدار امن اس خطے میں واپس آ سکے اور کشمیر ایک بار پھر خوشی اور آسودگی کا گہوارہ بن چکے۔ ناظرین گرامی، دی وائر کے حوالے سے ان کی شکرے کے ساتھ یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جناب افتخار گیلانی نے، جو بہت ہی کوششوں کے بعد الگ الگ طرح کی تفصیلات ہم لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اصل میں وہاں پر ہوا کیا تھا اور اس وقت جو ہے فلم میں کیا پیش کر کے مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مغل دور میں بھی دربار میں اگر کسی کا سکہ چلتا تھا تو وہ جو ہے کشمیری پنڈتوں کا تھا، جو برہمن ہیں اور پھر تمام برہمنوں کی ذات میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الگ الگ طرح کی سازشوں میں ملوث ہو کر کے خود جو ہے ایک الگ ہی ایک سیاسی طور پر سیاسی بساط میں کہیں کھو کر کے رہ گئے، لیکن اس کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جب تاریخ پڑھیں گے آپ کو یہ تو مختصر ہے، ورنہ تو جو ہے آپ کو حقیقی جو کشمیر اور کشمیری پنڈتوں کی تاریخ ہے وہ آپ کو ضرور ملیں گی، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے اور بالخصوص ہمارے سیکولر ذہنیت کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ اصل میں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ناانصافی کس نے کی تھی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،